انہی ٹنلس کے اندر جو اسرائیلی شہری ہیں جو حماس کے پاس تھے وہ بھی تو رہ رہے ہیں. تو یہ اس پلان کے اوپر کام مطلب یہاں سے ہی ان کا یہ والا جو پلان ہے اور ان کا یہ والا جو گیم ہے وہ ایکسپوز اسی بات سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے شہریوں کو کیسے مار سکتے ہیں. مطلب ویسے تو انہوں نے مارا ہے لیکن اب یہ اگر یہ ان کو مارتے ہیں تو یہ تو دنیا کی نظر میں اور اپنے اوپر جو ہے وہ کیچڑ ڈالنے والی بات ہے. دیکھیں وہ تو پہلے دن سے بہت سارے لوگ جن کے فیملیز کے کچھ لوگ وہاں پہ ہیں وہ پہلے دن سے آرگیو کریں کہ بھئی آپ تو اگر ان سے بات نہیں کریں گے اور انڈسکریمنیٹ بامبنگ کر رہے ہیں ہر جگہ, اور تو اس کا مطلب یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ آور ہاسٹیجز اینڈ ریئلی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ہاسٹیج. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ایک اور بھی اسی سے آرگومنٹ نکلتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ آپ کہتے ہیں یہ آپ چوزن پیپل ہیں اور یہ آپ کی لینڈ ہے اور یہ, تو آپ اس لینڈ کو خراب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لینڈ بھی خراب کر رہے ہیں, آپ پانی بھی خراب کر رہے ہیں. آئی مین بیسکلی یو ہیو شون, اور آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں غزہ کے اندر 2.3 ملین لوگ ہیں جو ٹریپڈ ہیں, رائٹ. وہاں پر اتنے عرصے سے آپ نے اتنی سخت صورتحال کی, لیکن بہت لوگ ابھی بھی اگر جب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوتا جگہ کھل گئی تھی لیکن یہ بھاگے نہیں. آپ کے لوگ جس سے پہلے دن سے ایئرپورٹس کی طرف رش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے یہاں سے نکل جائیں, تو آپ کی تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ایلیجنس نہیں ہے اس لینڈ کے ساتھ. یہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ یہ تو آپ کے نیچرل اس سے جو انسٹنکٹ ہے آپ کا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا کیئر کرتے ہیں اباؤٹ دس لینڈ. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس لینڈ. وہ لوگ اپنی لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں. صرف مٹیریلسٹک اپروچ ہے. آپ بیسکلی اپنے لیے ایک سینیٹائز چیز چاہتے ہیں. آپ کو گوروں کے ساتھ اس لیے رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورے ایونچولی وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. انہوں نے پوری سالوں کی ہسٹری ہے ان کی, یورپ کی ہر کنٹری میں اینٹی سیمیٹزم عروج پہ جا رہا ہے. پہلے بھی تھا, بہت عرصے سے آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر لے آئے تھے, لیکن ابھی بھی جو ہے نا اینٹی سیمیٹک سینٹیمنٹ یورپ میں جو نازیز ہیں ان جگہوں پہ دیر آل اگینسٹ یو, آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے, آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے. اسی لیے آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ جو مرضی چاہے کریں, اپنے آپ کو 1000 گنا عرب انوسنٹ اور نہتے لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو آرم کریں اور ان کو جتنا چاہے مار دیں. آپ کو کوئی کہنے والا کچھ نہیں, کیونکہ امریکہ آپ کی بیک پہ, ٹھیک ہے, اور آپ امریکہ کے بہت سارے کام کرتے ہیں اس ریجن میں, تو یو کین گیٹ اوے ود دس. یہی چیز اگر آپ یورپ میں کریں گے پھر آپ کو دیکھتے ہیں کون آپ کو ایکسیپٹ کرے گا. وہاں پہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی جو رشیا یوکرین کی بھی چیزیں ہمیں اس نظریے سے دیکھنے کہ رشیا یوکرین کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے جیسے اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل جب مڈل ایسٹ میں آیا تھا وہ ہمارے لیے از لائک سم تھنگ دیٹس اب نارمل. آئی مین اٹس ناٹ نارمل, ٹھیک ہے نا. نارملی وہ وہ جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اتنے پاور میں نہیں آتے کہ اپنا ملک لے لیتے. وہ صرف آن دس یو ایس اور یو کے کی بیس پہ آئے یا فرانس کی بیس پہ آئے. تو رشیا یوکرین کو, جو یوکرین کی خاص طور پہ ابھی کی لیڈرشپ ہے, وہ بالکل اسی طرح سے دیکھتا ہے ان کو جیسے کہ اسرائیل آ گیا ہے یہاں پر, تو وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل اس کی نیبرہڈ میں آئے. ٹھیک ہے. آئی مین یہ چیز لوگوں کو دے ہیو ٹو میک دیز کنیکشنز, کہ ابھی بھی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس پہ بات ہوتی ہے کہ کمپیریزن ہوتا ہے خاص طور پہ رشین وار اور اسرائیل کی وار کا اور حماس کے ساتھ. آئی مین 18,000 سے زیادہ سویلینس مر چکے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پر آلموسٹ 2 سال ہونے کو آئے, 10,000 سویلین ڈیتھس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہے. یہاں پہ وونڈڈ اس وقت تقریباً 50 سے 60,000 لوگ وونڈڈ ہیں. اس کے علاوہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 لاکھ سے بچے جن کو ڈائریا ہے وتھ بلڈ, اور اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنی ڈیزیزز وہاں پر ایئر بورن ڈیزیزز پھیل رہی ہیں, کیونکہ آپ کی امیونٹی ختم ہو گئی, آپ کے پاس غذا نہیں ہے, آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, آپ کا امیون سسٹم پورا ختم ہے. ہاسپٹلز 36 ہاسپٹلز میں ٹوٹل ابھی صرف 11 پارشلی فنکشننگ ہے, فل بھی نہیں. یعنی جو ان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہ آلموسٹ 4 ٹائمس اٹس کیپیسٹی کام کر رہا ہے. ان کے پاس اس وقت صرف تقریباً 14,000 بیڈز رہ گئے ہیں, اور آپ وونڈڈ کی تعداد میں نے آپ کو بتائی 60,000 کے قریب ہے. تو اٹس سم تھنگ کہ ہم اس نمبرز کو بالکل پروسیس کرنے کے لیے ہم پروسیس بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت ساری چیزیں
میسر ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ یہ چیزیں کتنی پرابلم کر سکتی ہیں. اگر کسی کو ہاسپٹل جانا ہے 10 منٹ کا راستہ 1.5-2 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہو رہا کیونکہ روڈز خراب ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے وہیکلز نہیں ہیں، گاڑیاں ختم ہو گئی، پیٹرول نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ پیدل بھی نہیں جا سکتے، ہر جگہ روڈز ٹوٹی ہیں، بلڈنگز گری ہوئی ہیں، راستے بہت عجیب سی سچویشن ہے. ہم لوگ اس کو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں بالکل تصور تو بالکل نہیں کر سکتے. ایون کہ جو ویڈیوز اور تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں اس کے باوجود بھی وہاں کی جو رہنے والوں کی جو صورتحال ہے، جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کو امیجن کرنا میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں، بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، بہت سارے ارتھ کویکس آتے ہیں. ارتھ کویک کا ایک جھٹکا ہوتا ہے، 2-3 اس کے ساتھ اور بڑے بڑے جھٹکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد نارملائز ہو جاتے ہیں. یہاں پر آلموسٹ 70 days ہو گئے، یہ ابھی تک بمبارڈمنٹ چل رہی ہے. ابھی تک ان کے پاس جو ہے وہ ان کا کھانا پینا جو ہے نا 100% نہیں کھولا ہوا، الیکٹریسٹی نہیں ہے، فیول نہیں ہے، یہ سب چیزیں یعنی اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے. یعنی آپ سمندر پہ بھی نہیں جا سکتے، ہر چیز آپ کے اوپر بند ہوئی ہوئی ہے. تو اٹس ویری ہارڈ کہ جو ہے نا وہ لوگ کس سچویشن میں رہ رہے ہیں، اور پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ ایک بیسکلی جیل ہے جس میں سے وہ نکل بھی نہیں سک رہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ہم دعا گو بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ساری بات اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ مل سکے. بہت بہت شکریہ تنویر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. صورتحال بہت خراب، بہت گمبھیر ہے، اور بہت خطرناک آگے کے دن بھی نظر آ رہے ہیں. آگے بھی بہت برا ہونے جا رہا ہے وہاں پر جس طرح کا اسرائیل کا پلان ہے. لیکن اگر یہ بھی اس وقت جو ہے جو موجود ہے، اس کے اندر بھی جو کچھ اب تک ہوا ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں، اس سے ہم سیکھ لیں، اور کسی طریقے سے اپنے لیے ایک ایسا حکمران طبقہ جو ہے وہ چن لیں، ایسی حکومت چن لیں کہ جو آگے کے عرصے کے اندر، آگے کے کچھ سالوں کے اندر ہم دنیا کے نقشے کے اوپر امت مسلمہ کا وہ جو جب یہ پاکستان بنا تھا تو کہا گیا تھا کہ اسلام کا قلعہ ہوگا. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال، اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ پوری امت کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا دردوں کا درمان ثابت ہوگی، اور یہ ایک بہت بہترین صورتحال کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف تب ہوگا کہ جب پوری کی پوری ہماری پاکستانی قوم اٹھے گی اور اپنے اس جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کے خلاف کھڑی ہوگی. یہی ہماری کوشش ہے. ہم شعور بیدار کرنے کی یہ کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کاز کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اسکرین پر ہمارا بینر نظر آ رہا ہوگا آپ فائنینشلی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر کے بھی آپ اس کاز کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ فائنینشلی ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کے نئے پروگرامز ہمارے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. جس وقت محمد صادق سائننگ آف، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.